السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سی ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرماتا اور ہر حال میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو تمام جنتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، تو ان میں سے میں نے چار نہریں دیکھیں۔ نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، نمبر 3 شراب کی، نمبر 4 شہد کی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے متعلق پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں، تو جبرائیل نے کہا حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں۔ آپ رب تعالیٰ سے پوچھئے اور وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دکھا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے تحفے میں سلام پیش کر کے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیجئے۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر عرض کی آنکھیں کھولیے۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایک ہرا بھرا درخت نظر آیا جو مجھے سفید موتی کا ایک قبہ معلوم ہوا۔ اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا سونے کا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ اتنا زیادہ وسیع تھا کہ اگر دنیا کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس پر بیٹھیں تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ بس میں نے ان نہروں کو دیکھا کہ وہ اس قبہ کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا تو فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس قبہ کے اندر آپ داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا اس میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ اس پر تو ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ فرشتے نے عرض کیا اس کی چابی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بس میں نے تالا کے قریب پہنچ کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ شریف کے میم سے دودھ کی نہر اور اللہ کی ہاں سے اور شراب کی نہر اور رحمان کے میم سے شہد کی نہر آج جاری ہو گئی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بھی آپ کی امت میں سے ریا سے اور دکھاوے سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھے ان پاک ناموں سے پکارے گا، اور جو بھی امتی آپ کا کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں اس امتی کو ان 4 نہروں سے پانی پلاؤں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی کہ جس کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے وہ کاغذ کے جس پر بسم اللہ لکھی ہو، اس کی تعظیم و تکریم اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بزرگی کو دیکھ کر کسی کاغذ کو گرد و غبار اور کیچڑ وغیرہ سے یا زمین سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا 100 یقین جیسا درجہ ہوگا اور اس کے والدین سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک دفعہ خط لکھا کہ مجھے سر میں ایسا درد ہے کہ اس کے علاج کے لیے میں نے بہت سے طبیب بلائے، لیکن تمام طبیب عاجز آ گئے ہیں اور میری تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوا موجود ہے تو مجھے ارسال فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی منگوائی، اس کے اندر آپ نے کچھ لکھ کر اس کو ٹوپی بھجوا دی۔ جب شاہ روم اس ٹوپی کو اپنے سر پر رکھتا تو اس کا درد تھم جاتا، جب وہ اس ٹوپی کو اتارتا تو اس کے سر کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا اور وہ بہت تکلیف میں مبتلا رہتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھولا تو اس میں ایک کاغذ رکھا ہوا پایا کہ جس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور تب اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی برکت سے اس کے سر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا کر ایک دم پڑھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر حضرت جبرائیل سے روایت کرتے ہیں، اور جبرائیل قسم کھا کر حضرت میکائیل سے، اور وہ قسم کھا کر حضرت اسرافیل سے، اور وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسرافیل کو فرمایا کہ اے اسرافیل، مجھے اپنی عزت اور جلال اور سخاوت کی قسم ہے، جس نے بھی ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں، اور اس کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا، اور اس کی زبان کو میں ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر اور عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے بڑے خوف سے میں نجات دے دوں گا، اور وہ تمام انبیاء اور اولیاء سے پہلے میرے سامنے پہ پہنچے گا۔ اور تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو اپنی ایک انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا لو۔ صدیق اکبر نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر کر دے۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدیق۔ ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ زیادتی کیسی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے نام میں کوئی جدائی ہو، اس لیے میں نے رب کے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا۔ جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے تو وہ میں نے تحریر نہیں کرایا تھا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، صدیق کا نام میں نے بڑھایا ہے۔ صدیق کے یہ پسند نہیں کیا کہ ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے نام کے درمیان جدائی ہو۔ اور اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر 19 فرشتے عذاب کے لیے مامور ہے، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک عذاب کا فرشتہ دور ہوتا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی قبر کو منور فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے اوپر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس میں میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ بہت زیادہ سراپائے حیرت بن گئے کہ ابھی تو یہ عذاب میں مبتلا تھا اور اب رحمت الہی سے فیضیاب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ رب العالمین، کیا ماجرا ہے؟ مجھے اس حقیقت سے آگاہی عطا فرمائی جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گنہگار تھا، اپنی پوری زندگی اس نے گناہوں کی طغیانی میں گزاری، اسی لیے اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا، لیکن مرتے وقت اس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑی تھی، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور آج اسے مدرسے میں جب بھیجا گیا، اسے تعلیم دین کے لیے جب بھیجا گیا تو استاد نے اسے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھائی، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس کا بچہ زمین پر ہمارا نام لے رہا ہو، زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دیا جائے۔ اسی طرح ہمارے وہ اعمال کے جن سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ارشاد ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے حقیقی طور پر پناہ مانگی، یعنی حضور قلب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے لٹکا دیتا ہے، ہر پردے کے مابین زمین و آسمان جتنی مسافت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں ابلیس ملعون کھڑا تھا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कमबख्त, क्या चीज़ तुझे मस्जिद के करीब लाई है? शैतान ने अर्ज़ किया कि हजूर, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा? शैतान ने अर्ज़ की कि हजूर, ताकि आप मुझसे हस्बे मंशा कुछ सवाल पूछें। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि पहले आपने उससे नमाज के मतलब पूछा कि फरमाओ, ए मलून और मरदूद, मेरी उम्मत को नमाज बाजमात से तुम क्यों रोकते हो? शैतान ने अर्ज़ की, रसूलुल्लाह, जिस वक्त आपको कोई उम्मती नमाज बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे शदीद बुखार और तकलीफ़ घेर लेती है, और जब तक वो शख्स वापस नहीं होता मैं इसी तकलीफ़ और दर्द में और इस मर्ज़ में मुब्तला रहता हूँ। फिर रसूलुल्लाह ने पूछा कि तू इनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ की कि इसलिए कि इनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, न दिखाई देता है, और मुझे उस वक्त तक शिफा नहीं होती कि जब तक कि वो उनकी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो जाती, या वो दुआ मांग कर छोड़ नहीं देते, अल्लाह के हाँ उनकी दुआ कबूल और मंसूर नहीं होती, उस वक्त तक मैं तकलीफ़ में रहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तू उनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? अर्ज़ की, किरत से मैं कलई की तरह आग में पिघलता रहता हूँ। जैसे ही कोई कुरान की आयत पढ़ना शुरू करता है मेरा वजूद पिघलने लगता है और मैं आग के शोलों पर लौटता रहता हूँ। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू इनको जिहाद से क्यों रोकता है? जबकि वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं। शैतान ने अर्ज़ की, जब वो जिहाद के लिए निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में ज़ंजीर डाले जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक वो हज करके वापस नहीं लौटते मेरे पाँव में ज़ंजीरें पड़ी रहती हैं। इसी तरह जब वो हज को जाते हैं तो इनकी वापसी तक मेरे गले में तोक और पाँव में ज़ंजीरें पड़ी होती हैं। इसी तरह जब कोई आपका उम्मती सदका का इरादा करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं, और उन कुल्हाड़ों की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे उनका सदका और मेरे सर पे कुल्हाड़े की तरह मेरे सर को चीर रहा है, और जिस तरह लकड़ियों को काटा और चीरा जाता है इसी तरह मेरे सर में इसी शिद्दत की तकलीफ़ होती है। और शैतान बनी आदम की तबीयतों पर खाने पीने की वजह से मुसल्लत किया गया। जब बनी आदम खाने पीने को खैराबाद कह दे तो पेट और फरिज की शहवत की बीख कुनी होगी। बाद अज़ा शैतान की मुदाखलत यानी गुमराह करना भी ना हो सकेगा। और हज़रत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से आप बाहर तशरीफ़ लाए तो इब्लीस मलून वहाँ पर हाजिर हुआ। हज़रत नूह ने फरमाया, ए बदबख्त, ये बता कि बनी आदम के कौन सी आदात से तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह और हलाक करने में मदद मिलती है? इब्लीस मलऊन ने जवाब दिया, जब हम बनी आदम को कंजूस, बखील, बदख्वाब, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो हम गठड़ी की तरह उसे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदात जमा होती हैं तो हम इसका शैतान मुरीद सरकश नाम रखते हैं, यानी वो हमारे में सबसे बड़ा शैतान होता है। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।